بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سٹیجز آف لرننگ لینگویج۔ ایک بچہ کس طریقے سے کون کون سی سٹیجز میں پہنچ کے لینگویج کو لرن کرتا ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہ ڈسکشن کرنا۔ ایچیسن نے یہ ٹیبل دیا تھا جس میں اس نے بتایا تھا کہ بچہ جو ہے وہ کون کون سی سٹیجز سے گزرنے کے بعد اور کس ایئر کے اندر میچیور سپیچ کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ایک چائلڈ جب پیدا ہوتا ہے برتھ سے لے کر اس کی میچیور سپیچ کتنے عرصے تک ڈیولپ ہو جاتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سٹیجز آف لرننگ اے لینگویج۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سٹیجز آف لرننگ مدر لینگویج یا نیٹو لینگویج۔ آج کی اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں یوٹیوب پہ آپ کو اپنا چینل دکھانا چاہتی ہوں۔ بی ایس انگلش لٹریچر نوٹس کا یوٹیوب پہ میرا چینل ہے جس پہ لٹریچر اور لنگوسٹکس کے بہت سارے ٹاپکس میں نے اپلوڈ کیے ہوئے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہر ویڈیو کے نوٹس میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں دے دیتی ہوں۔ ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں جب آپ کلک کرتے ہیں تو نوٹس پی ڈی ایف کا لنک وہاں پہ دیا ہوا ہوتا ہے، آپ اس کو کلک کریں، لنک کو میری ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں سے نوٹس پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے چینل پہ ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہوئی ہے کہ ہاؤ یو کین ڈاؤن لوڈ نوٹس، وہ بھی ضرور دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے سٹیجز آف لرننگ لینگویج۔ لینگویج کی لرننگ جو ہے وہ ایک نیچرل فینومینا ہے اور ہر بچہ چاہے وہ نارمل ہو یا ڈسیبل ہو، بولنا جو نیٹو انگلش کے ہیں وہ انگلش بولیں گے، اسی طرح جو نیٹو اردو کے ہیں وہ اردو بولیں گے اور ہندی کے ہندی بولیں گے۔ تو ان کو کسی بھی کوچنگ انسٹیٹیوشن یا بک کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک بچہ خود بخود لینگویج کو لرن کرتا ہے کیونکہ یہ یونیورسل فینومینا ہے اور یہ نیچرل ہے۔ جیسے بچہ چلنا سیکھتا ہے ویسے ہی اسے لینگویج کا پروسیس یا لینگویج لرننگ بھی اس کی زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ بچہ سٹارٹ میں جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اکارڈنگ ٹو نوم چومسکی اس کے مائنڈ میں ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کو لیڈ کہتے ہیں، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس۔ اس کے تھرو وہ 9 منتھ جو اپنی مدر کے اندر ہوتا ہے تو لرننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کی، اور جیسے ہی وہ آتا ہے وہ اولڈ ایونٹ کو نیو ایونٹ سے کنیکٹ کرتا ہے اور وہ لینگویج کی لرننگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کو نہ بھی دیکھا جائے تو ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ رونا سٹارٹ کرتا ہے، رونے کے بعد وہ غو گاگا جیسی آوازیں نکالتا ہے، پھر وہ سمپل ورڈ نکالتا ہے، ماما بابا اللہ جیسے ورڈ نکالتا ہے، اور اس کے بعد وہ 3-4 لفظوں کو ملا کے بنانے لگ جاتا ہے، جیسے مما بابا پانی، مما بابا ممم، اس طرح کے ورڈز بناتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ ایک میچیور سپیچ کو پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ یا لنگوسٹ یہ کہتے ہیں کہ اس پروسیس کو سمجھنا، سسٹمیٹک کرنا یا میتھمیٹیکل کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ بہت ریپڈ پروسیس ہے۔ ایک بچہ 10 سال کی عمر تک میچیور سپیچ بنا لیتا ہے، اور وہ جو لرننگ کرتا ہے پراپر لینگویج کی جو اس کے مائنڈ کے اندر ہوتی ہے وہ 2-3-4 سالوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ لنگوسٹ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لینگویج کی جو لرننگ ہے بچے کی مدر ٹنگ کی یا نیٹو لینگویج کی، وہ انٹیلیجنس، سوسائٹی اور کلچر سے پرے ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بچہ انٹیلیجنٹ ہے یا ڈم ہے، کس سوسائٹی میں رہتا ہے یا کس کلچر میں رہتا ہے، اس کی جو لینگویج لرننگ ہے وہ اس کی انٹیلیجنس سے آر ہے، یعنی کہ انٹیلیجنس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ انٹیلیجنٹ ہو یا ڈم ہو۔ ڈم سے مراد یہ ہے کہ انٹیلیجنٹ نہ ہو پھر بھی وہ لینگویج کو لرن کر لیتا ہے۔ اور اس کے اندر جو مین رول یا وائٹل رول ہے وہ ہماری سراؤنڈنگس کا ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کا ہوتا ہے، کیا پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا پیریڈ جو ہے وہ پوسٹ نیٹل پیریڈ ہے۔ پوسٹ نیٹل پیریڈ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتے ہی کرائنگ سٹارٹ کرتا ہے۔ جیسے وہ کرائنگ سٹارٹ کرتا ہے بچہ آبزرور بھی ہوتا ہے، آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اس کے انکانشیس مائنڈ کے اندر ہیومن وائسز جا رہی ہوتی ہیں، بے شک اسے نہیں پتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، پیرنٹس کیا بات کر رہے ہیں، لیکن وائسز اس کے مائنڈ میں جب جانا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے ماں باپ اس سے بات کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، تو وہ پیریڈ جو ہے بچے کے پیدا ہونے کا اور ماں باپ کے بات کرنے کا اور ماں باپ کی آوازیں بچوں کے مائنڈ میں جانے کا، وہ پوسٹ نیٹل پیریڈ کہلاتا ہے۔ یہ سب سے پہلا پیریڈ ہوتا ہے اور اس میں بچہ صرف کرائنگ کرتا ہے۔ کرائنگ کرنے سے مطلب یہ ہے کہ 1 سے 6 مہینے کا پیریڈ ہے یہ۔ 1 سے 6 مہینے کا جو پیریڈ ہے اس کے اندر کوئنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کوئنگ ہوتی ہے چھوٹی آوازیں نکالنا، جیسے کہ گو گو گا گا، اور وہ پھر بیبلنگ میں سٹارٹ ہو جاتا ہے، بابا ماما ایسی ورڈز بننا شروع ہو جاتے ہیں، بابا گو گو گا گا۔ یہ وہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ بچوں کے کوئنگ ٹو بیبلنگ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے۔ ان کو آگے فردر ڈسکس کیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے۔
لنگوسٹ یہ کہتے ہیں، سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ خدا نہ خواستہ ڈیف ہو، یعنی کہ کانوں سے وہ سن نہ بھی سکتا ہو، تب بھی وہ کوئنگ، بیبلنگ اور کرائنگ کے پیریڈ سے گزرتا ہے. پہلے کرائنگ یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ضرور ہے، اس کے بعد وہ کوکو یعنی کہ اس کی جو کو کے ساؤنڈ ہے وہ اس کے اندر آتی ہے، چھوٹی چھوٹی آوازیں غو غو غا غا، اور پھر بیبلنگ اسٹارٹ ہوتا ہے، با با با، ما ما ما، دا دا دا، ایسی بیبلنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ پیریڈ اس کا چلتا ہے 12 مہینے تک. 12 مہینے تک کے بعد میں جو اس کا پیریڈ سٹارٹ ہوتا ہے وہ اس کی تھوڑا سا سراؤنڈنگس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب بچہ 9ویں مہینے میں پیدا ہونے کے بعد 9 مہینے اس کو گزر جاتے ہیں تو بچہ اپنی لینگویج کے فونولوجیکل سسٹم کو سمجھنے لگتا ہے اور نیٹو لینگویج کو پک کرنے لگتا ہے، یعنی کہ کون سی آوازیں اس کی زبان میں ہیں اور کون سی نہیں ہیں. جیسے کہ خے کی زبان، خے جو ساؤنڈ ہے خا، وہ ہندی میں نہیں ہے. اسی طرح زا کی ساؤنڈ ہندی کہتے ہیں جیرا، لیکن ورڈ ہے زیرا. تو پھر جو زا کی ساؤنڈ ہے وہ ہمارا بچہ پک کر لیتا ہے، اور جو انڈین ہے وہ نیٹو جو ہے وہ پک نہیں کر پاتا. جو سیکنڈ سٹیج آتی ہے وہ ہولو فریزک یا ہولو فریزک سٹیج آتی ہے. اس کو 1 ورڈ اٹرنس ایج کہا جاتا ہے. اس کے اندر بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک لفظ بولنا شروع ہو جاتا ہے. ماما بولنے لگ جاتا ہے، بابا، دادا، دادی، بابا، ممم، کچھ ایسے ورڈز بولنے لگ جاتا ہے. اور یہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 6 to 18 منتھ کا پیریڈ ہوتا ہے. اس میں وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا سٹارٹ ہو جاتا ہے نو نو نانا کر کے، کہ اس کو کچھ چاہیے یا اس کو کچھ نہیں چاہیے. اس کے بعد ٹیلی گرافک پیریڈ آتا ہے. ٹیلی گرافک پیریڈ جو ہوتا ہے یہ بچے کا وہ ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جب وہ 3 سے 4 لفظ کو ملا کے بولنے لگتا ہے. ابھی اس کو گرامر پہ پورا بول نہیں آیا ہوتا. جیسے کہ وہ کہا ہے مما بابا پانی. اب مما بابا پانی یہ 3 ورڈز ہیں اور اس کے اندر پریپوزیشن کنجکشن کا یوز نہیں کیا گیا، گرامر کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن اپنی بات وہ ایفیشینسی اور کمپیٹنسی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہے. ایچیسن نے ایک بچے کے ڈیولپمنٹ سٹیجز کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طریقے سے لینگویج لرن کرتا ہے. جب اس کی برتھ ہوتی ہے تو وہ کرائنگ کرتا ہے، یعنی کہ پہلا دنیا میں آتے ہی بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. اس کے جب پہلے کچھ ویکس چل رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئنگ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اور وہ بہت مائنر سی آوازیں ہوتی ہیں، وہ تیز آوازیں نہیں ہوتی. جیسے وہ آوازیں تیز ہوتی ہیں وہ بیبلنگ بن جاتی ہیں. بیبلنگ کے بعد 8ویں مہینے میں بچہ انٹونیشن پیٹرن کو دیتا ہے. بیبلنگ اور کوئنگ کے MCQs اکثر آ جاتے ہیں FCPS اور PPSC میں. پھر ہولو فریزک جو ہے 1 ورڈ اٹرنس 1 ایئر کے ٹائم پیریڈ میں آتا ہے. پھر ٹیلی گرافک جو ہے وہ 18ویں منتھ تک، جس میں 2 سے 3 لفظوں کا استعمال ہوتا ہے. پھر ورڈ انفلیشن دوسرے سال تک آ جاتا ہے. پھر بچہ جب 2.5 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ سوال و جواب کرنے لگ جاتا ہے، اور پھر وہ کمپلیکس اسٹرکچر 5ویں سال تک بنانے کے قابل ہو جاتا ہے. 5ویں سال کا بچہ ایک کلیئر اسپیچ دے سکتا ہے، اور 10 سال تک اس کی اسپیچ وہ پھر میچیور ہوتی ہے. یہ بچے کی سٹیجز تھیں، اس کے لرننگ کا پروسیس. بچے کی یہ لرننگ سٹیجز ڈسکس کرنے کے بعد 2 اسکول آف تھاٹ سامنے آتے ہیں. بیہیویئرسٹ جو کہ BF اسکنر ہیں، اور مینٹلسٹ جو کہ نوم چومسکی ہیں. بیہیویئرسٹ کہتے ہیں کہ لینگویج ایک لرن بیہیویئر ہے، بچہ لرن کرتا ہے لینگویج کو. اور مینٹلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دماغ میں لیڈ موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے بچہ آلریڈی تھوڑا بہت جانتا ہوتا ہے. جب وہ دنیا میں آتا ہے تو انکانشیسلی وہ اور زیادہ لرن کر لیتا ہے، اور یہ ایک نیچرل فینومینا ہے. اور یہ ڈیبیٹ آج تک چلی آ رہی ہے. ابھی بھی ماڈرن پیریڈ کے اندر بھی یہ بات ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی کہ بیہیویئرسٹ ٹھیک ہیں یا مینٹلسٹ. لوگ دونوں پہ یقین کرتے ہیں. لینگویج ہے لرنڈ ہی، ایک لرن بیہیویئر ہے، لیکن انکانشیس لرن بیہیویئر ہے جس میں اس کا مائنڈ بھی اس کی مدد کر رہا ہے، سوسائٹی اس کی مدد کر رہی ہے، اس کا دماغ، اس کا برین، اس کے پیرنٹس، اس کے ارد گرد کی سوسائٹی اس کی مدد کر رہی ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی سٹیجز. یہ MCQs کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو ہے. اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں. نوٹس ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس سے لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.